فاتحہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ما زلت مذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مظلوما۔ آج کی یہ شب عالم انسانیت کی ایک عظیم شخصیت کہ اگر ہم ان کو ایک مذہب، عقیدہ، مسلک اس سے ہٹ کے بھی دیکھتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو عام طور سے انسانوں کے بیچ میں کسی بھی انسان کے ویلیوز کے طور پہ شمار کی جاتی ہیں، تو یہ ایسی ذات ہے کہ جس کی مثال کائنات میں ملنا مشکل بلکہ ناممکن ہے، اور اگر کوئی مثال ملے گی بھی تو وہ یا تو ائمہ کی فہرست میں ہوگی یا انبیاء کی فہرست میں ہوگی، اس کے باہر کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسی ذات کی شب شہادت ہے۔ امام کی شہادت اور ظلم و ستم کے ساتھ آپ کا شہید ہونا یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن امام نے اپنی زندگی کو مظلومیت میں گزارا ہے، یہ ایک مکمل حقیقت ہے۔ کائنات کے جو عظیم ترین صابر یا مظلوم ہیں، ان میں مولا کائنات کا نام سر فہرست ہے۔ یہ مسئلہ ایک ضربت کا یا کچھ واقعات کو کہ جن کو ہم مصائب کے طور پہ سنتے ہیں اس سے متعلق نہیں، لہذا مولا کائنات کے وہ مصائب کہ جو ضربت اور جو جسم والی مصیبتیں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے ان کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری یہ جو 2-3 گفتگو ہوگی ابھی کی، کل دن کی، انشاءاللہ اگلی شب قدر کی، اس کا عنوان ہے مظلومیت امام علی علیہ السلام۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے بھی ہم نے اس عنوان پہ گفتگو کی ہے، اور اس میں دوسرے جہز سے بات کی تھی، مظلومیت کیا ہے، کس جہز سے ہے، عدالت کے عنوان سے، دوسری جہز سے۔ اس میں اس سے ہٹ کے دوسرے مطالب کو اور کچھ معروضات کے بعد پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ امام کی وہ مظلومیت، وہ باتیں کہ جو امام نے خود اپنی زبان سے بیان کی ہے کہ یہ ہم پہ ظلم ہوا ہے۔ جس جملے کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ مولا کائنات خود اپنے مصائب، اپنی مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تب سے ہم ہمیشہ مظلوم رہے۔ رسول کے بعد سے علی اپنی شہادت تک، اور اتنا ہی نہیں، بعض روایت میں ہے کہ علی جب بھی منبر پہ جاتے تھے
کوئی بھی گفتگو کرتے تھے، ہر گفتگو کے بعد جب ممبر سے نہیں اترتے تھے جب تک اس جملے کو نہیں کہہ دیتے تھے. یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بیان کر دیا، یہ مظلومیت علی کی نگاہ میں علی کے لیے اتنی اہم تھی کہ علی اس کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے. اور یہ بیان کرنے والا، کہنے والا کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے کہ جو ایک واقعہ ہے، ہم نے اس سے پہلے کی گفتگو میں بیان کیا تھا، اس لیے صرف اشارہ کریں کہ جب ایک اعرابی آیا اور اس نے نعرہ لگایا کہ ہماری مظلومیت، تو امام علی نے بلا کے کہا کہ تم پہ ایک مرتبہ ظلم ہوا ہے، ہم پہ مسلسل کثرت سے ظلم ہوتا رہتا ہے. یا کسی جگہ پہ کہا کہ عربوں میں کوئی ایسا خاندان اور گھر نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہمارا حق نہ ہو. یہ مظلومیت ہے امام علی کی، جس کے گلے پہ، جس کے اوپر ہمارا حق نہ ہو، ایسا کوئی فرد عربوں میں، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ گھر نہیں. لہذا اس طریقے سے مظلومیت کو پیش کرنا، وہ علی جس نے بڑے بڑے معاملات کو بہت آسانی سے برداشت کر لیا، مصائب و آلام کو گھر میں صدیقہ سے بھی ذکر نہیں کرتے تھے اور ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ مصائب علی پہ گزرے. خود یہ اتنی بڑی ضربت کی جو امام کے مغز تک پہنچ گئی تھی، زہر سے بجھی ہوئی تلوار، اس پہ امام علی نے اپنی مظلومیت اور اپنے مصائب کا بہت زیادہ ذکر نہیں کیا. روئے نہیں، آپ چلائے نہیں، کوئی واویلا نہیں کیا. عظیم صبر کی صابر شخصیت. لیکن یہ شخصیت اگر کہہ رہی ہے، دیکھیں دو ہی چیزیں، دو شکوے ہیں کہ جو واقعی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک وہ شکوہ، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے آپ کے سامنے، کہ وہ صدیقہ طاہرہ کہ جنہوں نے اپنے بچے کے ساقط ہونے کے درد کو برداشت کیا اور امام علی کو بچانے کے لیے گئیں، اپنے پسلی کے درد کو برداشت کیا، گھر والوں پہ حتیٰ اپنے شوہر پہ اس کو عیاں نہیں ہونے دیا. وہ خاتون اگر شکوہ کرے، وہ مصائب پڑھے کہ سبت علیہ مصائبن، تو اس کا مطلب کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہے کہ جس کا یہ صدیقہ شکوہ کر رہی ہیں. اور وہ علی کہ جو سارے مراحل اور معاملات کو اتنی آسانی سے گزار لے جائے کہ ذرا سا کسی کو احساس نہ ہونے دے، اگر وہ علی کہے کہ ہمیشہ مظلوم رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ وہ مظلومیت ہے کہ جو ان سارے ظلم سے ہٹ کے ہے، کہ جو ہم کو عام آنکھوں سے دکھائی دیتا. اور اس لیے ہم مجبور ہیں کہ علی کی مظلومیت کو جا کے علی کے کلام میں تلاش کریں، علی کی گفتگو میں تلاش کریں. ایک اور جملہ ملتا ہے آپ کا کہ جس میں آپ اور اس سے آگے بڑھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، تب سے ہم اس طریقے سے مظلوم، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمیشہ مشکلات میں رہیں، کبھی سکون سے نہیں بیٹھے. ہمارا بچپنا ایسا گزرا ہے کہ ہم نے اپنے خوف کو پیچھے چھوڑ دیا، جوانی ایسی گزری ہے کہ ہم نے جہاد کیا. اور آپ دیکھیں نا کہ مستقل ادھر رسول نے اعلان کیا اور ادھر مسلسل حملے اور کچھ نہ کچھ سازش چلتے رہے. مولا کائنات ہر مسئلے میں رسول کے ساتھ ساتھ تھے. رسول کے یوں کہا جائے کہ ہر حملے کو چاہتے تھے کہ اپنے اوپر برداشت کر لیں اور علی تک نہ پہنچنے دیں. خوب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات کے حالات کو بیان کرتی ہیں. ان حالات میں ایک جملہ جو مولا کائنات اپنی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں، یہ ہم نے عرض کیا ہے، اس لیے جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. صرف یہ مظلومیت محسوس کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے، وہ موارد پیش کریں گے، اور بہت جلدی، کیونکہ محدود وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے. ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حاکم رعایا پہ ظلم کرتا ہے. یہ کب کا جملہ ہے؟ جب علی ظاہری اعتبار سے حکومت پہ، منصب حکومت پہ فائز ہے، اس وقت کا جملہ ہے. حاکم ہے اس وقت. در واقع علی اپنی آبیتی بتا رہے ہیں، اپنے حالات کو اس جملے میں بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حاکم رعایا پہ ظلم کرتا ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رعایا حاکم پہ ظلم کرتی ہے. یعنی علی
25 سال جو حکومت سے الگ رہے ہیں تب بھی مظلوم تھے، 4 سال 9 مہینہ حکومت پہ رہے ہیں تب بھی مظلوم تھے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی ایسا انسان کہ جو حاکم بن کے مظلوم ہو؟ اقتدار ہو، پاور ہو، عہدہ ہو، سب کچھ ہو، مظلوم ہو۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ بعض اوقات یہ 25 سال کو کہا جاتا ہے کہ وہ دن ہے کہ جب علی خاموش بیٹھ گئے تھے، علی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو تاریخ کے بارے میں شاید بالکل نہیں معلوم ہے، ورنہ اگر علی خاموش بیٹھے رہتے تو مظلوم کیسے ہوتے؟ خاموش بیٹھنے والا تھوڑی مظلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو امام علی کے خلاف بہت ساری چیزیں افواہوں کے طور پہ پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں سے مولا کائنات کی مظلومیت کسی ایک جہت، دو جہت، ایک طریقے، دو طریقے، ایک آدھ دو چیزوں میں محدود نہیں ہے، مختلف طریقے سے امام علی مظلوم تھے۔ یہ بہت اہم مسئلہ اس لیے بھی ہمارے لیے ہے کہ شاید بعض مسائل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے اور انجانے میں ہماری طرف سے بھی کچھ ظلم ہوتا ہو۔ ایک دوسری بات یہ کہ اگر ہم خدا نخواستہ ان حالات میں ملوث ہیں، گرفتار ہیں، تو اپنے کو بہت جلدی سے نکالیں، ورنہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے وقت کے امام سے کہ مولا آپ ظہور کیجیے؟ اس طریقے سے نہیں بلا سکتے ہیں کہ مولا آئیے، جو حال مولا کائنات کے ساتھ کیا گیا ہے وہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایسے تو نہیں دعوت دے سکتے۔ علی مختلف جہت سے مظلوم تھے، اس میں سے ایک یہ کہ علی کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں گیا اور پہچاننے نہیں دیا گیا۔ دونوں مسئلہ ہے۔ جن کو پہچاننا چاہیے تھا انہوں نے پہچانا نہیں، اور جو لوگ چاہتے تھے کہ نہ پہچانے جائیں وہ بیچ میں رکاوٹ ڈالتے تھے، پہچاننے نہیں دیا گیا۔ آج بھی دیکھیں ہماری مجلسوں میں، ہمارے پروگرام میں سب سے زیادہ مولا کائنات کی گفتگو ہوتی ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے کہ تم علی کو کتنا پہچانتے ہو؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ علی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کتنے جانتے ہیں کہ علی کی عدالت کا کیا حال تھا؟ کتنے جانتے ہیں کہ علی کا کھانے کا کیا حال تھا؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ علی کس طریقے سے دعائیں پڑھتے تھے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ علی کا زہد کیسا تھا؟ کتنے جانتے ہیں کہ علی کا تقویٰ کیسا تھا؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ علی راہ خدا میں کس طریقے سے خرچ کرتے تھے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ علی مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ کیا امام علی کی ساری سیرت میدان جنگ کی ہے؟ میدان جنگ کے باہر بھی تو امام علی کی سیرت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ علی کا نام، علی کے بعض واقعات کو علی کی سیرت اور ہمارے بیچ میں حائل کیا جا رہا ہو؟ ان چیزوں کو ایسا رکاوٹ بنا دو کہ علی کے چاہنے والے علی تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ ہمارا سوال ہے، اور ہم کو اپنے سے کہنا ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نہیں جانتا، فلاں نہیں جانتا۔ ہم کتنا جانتے ہیں؟ ابھی آج کی رات تو احیاء کی رات ہے، جاگنے کی ہے، لیکن غور و فکر کی، اسلام کے معاملات پہ غور و فکر کے لیے بہترین شب ہے۔ جیسے ہی اعمال کے بعد اور عزاداری کے بعد فرصت ملے، تصور کیجئے گا اور بیٹھ کے فکر کیجئے گا کہ ہم اپنے مولا کو کتنا جانتے ہیں، ہمیں مولا کے کتنے فرمودات اور ارشادات کے بارے میں علم ہے، کتنے ہم ان کے اقوال پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ کتنی پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے اور علی کے بیچ میں حائل ہے؟ توڑ دو اس دیوار کو آج کی رات میں، ختم کر دیں ان رکاوٹوں کو، ان پردوں کو نوچ کے پھینک دیں آج کی رات میں، تاکہ ہمارے اور علی کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بننے پائے، کوئی چیز مانے نہ ہونے پائے۔ پہچانے امام علی کو، اس لیے کہ امام ہمارے امام ہیں، جب تک ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، زبان سے لاکھ کہتے رہیں امام ہیں، امام نہیں ہوں گے وہ۔ ہم نے کسی جگہ پہ یہ مثال دی تھی نا، شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ اگر نماز ہو رہی ہے، معمومین پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی بھی دیکھنے والا بتا دے گا کہ یہ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر رکوع اور سجدہ اور ساری چیزیں ساتھ میں میچ کر رہی ہیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے ماموم ہیں، سب دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ ان کی اقتداء کر رہے ہیں۔ لیکن اگر پیش نماز رکوع میں ہے اور آپ سجدے میں ہیں، پیش نماز قیام میں ہے اور آپ رکوع میں ہے، تو آپ لاکھ کہتے رہے ہم ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ نہیں، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔
ہماری اور امام علی کی سیرت کتنی میچ کرتی ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں کہ علی ہمارے امام ہیں. سیرت چیخ کے پکارے گی کہ علی ہمارے امام ہیں یا علی ان کے امام ہیں. ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں بیچ سے. لہٰذا پہلی چیز کہ مولا کائنات کی معرفت کو لے کے یہ مظلومیت تھی, اور یہ واقعی بہت بڑی مظلومیت ہے کہ علی جیسی ذات کو آج انسان ایک کوئی چھوٹا سا اچھا کام کر دیتا ہے, کبھی واقعی صحیح معنوں میں ہوتا ہے, کبھی دوسرے اہداف و مقاصد کے اعتبار سے ہوتا ہے, تو اس سے متعلق افراد اس کو اتنا اچھالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہچان لے. علی تو فضائل کے مجموعے کا نام ہے. علی فضیلتوں کے اس ذات کا, اس مرکز کا نام ہے کہ جس کی مثال نہیں کائنات میں. کیوں امام علی کی سیرت لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. یقیناً اس کے ذمہ دار کوئی دوسری قوم والے نہیں, ہم ہوں گے ذمہ دار. ہمارے علاوہ کون ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار؟ تو پہلی چیز کہ علی کی معرفت, اس سے زیادہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے. دوسری جو مظلومیت ہے وہ اس میں علی اور علی کے چاہنے والے بھی شامل ہیں, وہ یہ کہ مستقل طور پہ امام علی سے عداوت رکھی گئی ہے, بغض رکھا گیا ہے, اور ان کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں, امام پہ تہمت لگائی گئی ہے, امام پہ افترا باندھا گیا ہے, امام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے. یہ پورا کام آپ دیکھیں نہیں کہ کتنے لوگ ایسے تھے, خاص کر کے شام والے, کہ جو مولا کائنات کو نعوذ باللہ بے نمازی اور بے دین سمجھتے تھے. یہ واقعہ تو مشہور ہے, نگاہوں کے سامنے گزرتے ہیں. کتنا نگیٹو پروپیگنڈا تھا, اور اسی وقت نہیں, اس کے بعد تک تھا. یہ امام حسن کے زمانے میں تھا, امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک تھا. یہ صلوات اگر پڑھ رہے ہیں تو اور ایک اہم ترین مظلومیت امام علی کی کہ جس کے لیے اہل بیت نے ہر ممکنہ قربانی کی, پوری کوشش کی, وہ یہ کہ امام علی کے منصب اور عہدے کو چھین لیا گیا. صدیقہ طاہرہ نے یہ قیام, اتنا عظیم قیام کس لیے کیا تھا؟ علی کے اس منصب کو بچانے کے لیے. منصب پہ نہ ہونا یہ علی کی مظلومیت تھی, اور نااہل کا منصب پہ ہونا یہ منصب اور پوری قوم پہ ظلم تھا. مولا کائنات نے اس کے متعلق شکوہ کیا ہے, کئی خطبوں میں مختلف جگہوں پہ الگ الگ انداز سے اس کے خلاف گفتگو کی. ایک گفتگو کے کچھ جملے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں, جلدی سے البتہ سے ترجمہ پیش کرتے ہیں. اما واللہ, یہ بہت مشہور خطبہ ہے ہمارے درمیان, خطبہ شقشقیہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. اس کا ایک چھوٹا سا جملہ, امام فرماتے ہیں کہ فلاں شخص نے خلافت کے جامے کو, خلافت کی قمیص کو زبردستی اپنے جسم پہ چڑھا لیا. یہ علی کا درد دل تھا. کوئی چیز اگر علی سے چھین لی گئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امام علی آ کے شکوہ کریں گے کہ ہم سے فلاں چیز چھین گئی ہے؟ علی کو ان چیزوں کی فکر ہے. وہ علی کی جس نے مال دنیا کو اپنے گھر تک نہ پہنچایا ہو. نے یہ بات بارہا عرض کی ہے کہ علی کے گھر میں اگر فاقہ ہوتا تھا تو اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ علی کے پاس پیسے نہیں تھے, اس لیے ہوتا تھا کہ جو پیسے ملتے تھے وہ راہ خدا میں تقسیم ہو جاتے تھے اور گھر میں فاقہ ہوتا تھا. کتنے ایسے واقعات ہیں مولا کے یا اس گھر کے کہ اگر کوئی سوال کرنے والا آیا ہے تو گھر کے سامان کو گروی رکھ کے اس کے سوال کو پورا کیا گیا. علی کو مال دنیا کی کیا فکر ہے؟ علی کو دنیاوی عہدوں کی کیا فکر ہے؟ لیکن یہ فکر اس لیے تھی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں سے دین برباد ہو رہا تھا. وہ آگے جملہ اگر وہاں تک پہنچے تو ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے. نہیں تو اس بات کی فکر تھی کہ نظام اسلام کو پائمال کیا جا رہا تھا. علی اس لیے شکوہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اسلام کے امتیازات ہیں ان کو ختم کیا جا رہا. فلاں شخص نے زبردستی خلافت کی قمیص کو اپنے اوپر چڑھا لیا ہے, پہن لیا ہے, جبکہ اس کو معلوم ہے
کہ خلافت کے لیے ہم سے زیادہ مستحق اور مناسب کوئی شخص نہیں. معلوم ہے اس کو. اور ظاہر ہے کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ رسول نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ کہا ہے، دکھایا ہے، سمجھایا ہے، لوگ دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، امام علی کو پہچانتے تھے، حالات کو ہر اعتبار سے انسان سمجھ سکتا ہے. واقع غدیر گزرا ہے بھی کچھ دن پہلے. ان ساری چیزوں کی روشنی میں کسی کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی. اور اس کے بعد امام علی وہ معروف جملہ کہتے ہیں کہ جو واقعی اس منصب و عہدے کو پہچاننے کے لیے بہت بنیادی جملہ ہے کہ ہماری نسبت خلافت میں اور حکومت میں ویسے ہی ہے کہ جیسے چکی میں اس کے بیچ کا دھرا ہوتا ہے. معلوم ہے نا، جب اگر وہ دھرا نہیں ہوگا چکی نہیں چلے گی. میں نے اپنے بچوں کو کبھی سمجھایا ہے چکی کیسی ہوتی، کیا ہوتی ہے. ابھی آج کے زمانے میں دیکھی نہیں جاتی. اگر وہ دھرا نکال لیا جائے چکی نہیں چلے گی. جس حکومت کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ حکومت چل رہی ہے، بعض موقعوں پہ یہ غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی ہیں، جس حکومت کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ حکومت چل رہی ہے، مولا کے اس خطبے کی روشنی میں در واقع وہ حکومت نہیں چل رہی تھی. وہ خالی چکی کے پارٹ کو ہلایا جا رہا تھا، چکی کے پارٹ آپس میں لڑ رہے تھے، اپنی جگہ بدل رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن چل نہیں رہی تھی حکومت. اور یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ سامنے تھے انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا. مثلا ابھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو معلوم ہی چکی کسے کہتے، چکی کی شکل نہیں دیکھی. آپ کچھ بھی ان کے سامنے لا کے رکھ دیجیے کہ چکی ہو، مان لیں گے چکی. جن لوگوں کے اندر معرفت نہیں تھی انہوں نے اسی کو سمجھ لیا کہ حکومت چل رہی ہے. اور اس کے پیچھے بہت سارے علل و اسباب ہیں، بہت ساری وجہ ہیں کہ لوگوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی. کیا ہے اس پہ گفتگو ہو بھی چکی ہے، ابھی اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں. ہمارا مقام حکومت میں وہ ہے جو چکی پہ جو دھرا ہوتا ہے اس کا ہے. اس کا مطلب دھرا نکال لیا جائے تو نہیں چلتی ہے. یعنی اگر علی کو حکومت سے الگ کر دیا گیا تو حکومت نہیں چل رہی تھی. اور یہی مسئلہ ہوا کہ جو اسلام کو اتنا نقصان پہنچا. یہ مولا کائنات اپنی مصیبت کو بیان کر رہے ہیں، اپنے مصائب کو بیان کر رہے ہیں. اس زمانے کے حالات کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں. دوسرے زمانے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ پہلے نے اپنی حکومت کو اس کے ہاتھ میں دیا کہ جو سختیوں کا مجموعہ تھا، تشدد کا مجموعہ تھا. یہ امام علی شکوہ کر رہے ہیں، غلطیوں کا مجموعہ تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے جب غلطی کرتا تھا مجبور ہوتا تھا تو معافی بھی مانگتا تھا، لہٰذا معافی مانگنے کا مجموعہ تھا. اللہ کی قسم اس کی حکومت میں لوگ بہت ناراض تھے، غصے میں تھے لوگ، اور اس حد تک گرفتار ہو گئے تھے کہ انہوں نے شدت سے اعتراض کیا. ایسا نہیں ہے کہ امام علی صرف ذکر کر رہے ہیں، در واقع یہ امام علی کا درد دل ہے. جس طریقے سے حکومت اسلام میں کیا مقام ہے؟ حکومت اس چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اسلام پہ عمل کیا جائے، اسلام کے نظام کو عملی کیا جائے، امر الہی کو لوگوں کے درمیان رائج کیا جائے. اب اگر حکومت پہ بیٹھنے کے بعد اسلام کے نظام پہ پابندی لگ جائے، امر الہی لوگوں کے درمیان رائج نہ ہو، نظام اسلام عملی نہ ہو، لوگ نظام کو پہچانے نہیں، اسلام کو پہچانے نہیں، رکاوٹ بن جائے، تو یہ حکومت الٹا کام کر رہی ہے. در واقع حکومت اسلامی حکومت کے نام پہ دشمنان اسلام کا کام کر رہی ہے. ایسا ہوا، اور آج بھی کتنی حکومتیں ہیں جو کر رہی ہیں. آج تو کھلم کھلا چاپلوسی اور بہت ساری چیزیں ہیں اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے، عہدے کو باقی رکھنے کے لیے، ان ساری چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے یہ ہو رہا. اگر آج علی ہوتے یا آج کا امام، ان سے یہی شکوہ کرے گا. مزاج تھوڑی بدلے گا، سیرت تھوڑی بدلے گی. پھر اس کے بعد آگے آ کے امام پھر شکوہ کرتے ہیں اس کے بعد والے زمانے کے اوپر، یہاں تک کہ جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا تو اس نے زیادہ کھانے سے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھلا لیا تھا. بعض اوقات لوگ بڑی بڑی جگہ پہ پہنچ کے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتے ہیں.
اس کام کے لیے خلافت کی ضرورت نہیں تھی، اس کام کے لیے حکومت اسلامی کی ضرورت نہیں تھی. یہ جملہ کسی کا، ہمارا آپ کا نہیں ہے، یہ امام علی کا ہے. امام کہتے ہیں اس کی ساری سرگرمی اپنے بیٹھنے کی جگہ سے کچن کے بیچ میں تھی. اس سے کیا توقع رکھیں گے آپ کی اسلام کا کام کرے گا؟ جو آدمی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے، یا یوں کہا جائے کہ جس آدمی میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اگر بے ایمانی بھی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، جس کے اندر فکر نہ ہو، شعور نہ ہو، بصیرت نہ ہو، عقل نہ ہو، پروگرامنگ کی صلاحیت نہ ہو، وہ کیسے اسلامی منصب کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے، اس امت کو کمال کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی. یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک ایک جملہ جو ہم آسانی سے ذکر کر کے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ہر جملے پہ وضاحت کی ضرورت ہے. یہ ہم صرف امام علی کی مظلومیت پیش کر رہے ہیں کہ امام علی نے اپنی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. اس کے پاس کوئی پروگرامنگ نہیں تھی، کوئی اس کے پاس نظام نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، کچھ نہیں کرتا تھا. اور نہ یہ کہ نہیں کرتا تھا، علی جیسی ذات تھی، یہ ایک الگ سے ابھی وہ ہے، وہ جملہ آگے بتائیں گے ہم. لیکن بات آئی عرض کرتے چلیں، مولا کائنات تو چاہتے تھے نا، مولا کائنات دربار میں جاتے تھے کیونکہ علی کو درد تھا کہ کہیں دین کو نقصان نہ ہو جائے. کوشش کرتے تھے، پروگرامنگ پیش کرتے تھے، بتاتے تھے ایسا کرو ایسا کرو. وہ لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے علی کا نام ہو جائے اور ہمارا اقتدار کمزور پڑ جائے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو فلٹر کر کے پھر اس کے بعد کام کو کرتے تھے. وہ کام ہو جس سے ہمارا نام ہو، وہ کام ہو کہ جس سے ہماری شہرت ہو. اسلام مضبوط ہو کہ نہ ہو، حکومت اسلامی مضبوط ہو کہ نہ ہو، مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو کہ نہ ہو، اس کی کوئی فکر نہیں تھی. اتنی فکر تھی کہ ہماری حکومت بچی رہے. آج بھی دیکھ لیے اسلامی ممالک کے کیا حالات ہیں. اپنی حکومت کو بچانے اور مضبوط کرنے کے لیے پورے اسلام کو بیچ ڈالتے. پھر اس کے آگے امام اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس کے ددیحالی رشتہ دار بنی امیہ جو اس کے سر پہ سوار رہتے تھے، اس کے ساتھ تھے. ہمیشہ ان لوگوں نے بیت المال سے اتنا کھایا کہ برباد کر دیا بیت المال کو. اور امام مثال دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کھایا، اس طریقے سے جس طریقے سے بہار کی گھاس پہ اگر بھوکے اونٹ کو چھوڑ دیا جائے تو وہ برباد زیادہ کرتا ہے. یعنی یہ اتنے پست تھے کہ ان کو کھانے کی بھی تمیز نہیں تھی. امام علی کے لیے یہ باتیں تکلیف دہ تھیں. امام علی نے ان مصیبتوں کو نہیں بیان کیا ہے کہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ مصیبت نہیں ہے، ان مصیبتوں کا شکوہ، لیکن ان مصیبتوں کا شکوہ کر رہے ہیں. پہچانے کہ علی کی نگاہ میں امر الہی کو لوگوں تک پہنچانا، امر الہی کو بچانا، امر الہی کو رائج کرنا کتنا اہم ہے. نظام اسلام کو لوگوں تک پہنچانا کتنا اہم ہے. یہاں تک کہ ان حالات کے لیے یا ایسے حالات کے لیے امام علی کی ایک جگہ مشہور جملہ ہے اور واقعی بہت رائج جملہ ہے، لیکن بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس جملے پہ کہ امام فرماتے ہیں فَصَبَرْتُ فِي عَيْنِ قَضَاء وَفِي الْحَلْقِ شَجَا. ہم نے ایسے حالات میں صبر کیا جبکہ ہماری آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی. علی کہہ رہے ہیں ہم نے ان حالات میں علی نے زندگی گزاری. جس علی کی زندگی اس تکلیف میں گزری ہو کہ جیسے آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا ہو، حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو، اس کو ایک ابن ملجم کی ضربت کی تکلیف کیا محسوس ہوگی. یہ تکلیف بڑی تھی علی کے لیے. یعنی اگر اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے تو وقت کے امام کو اس کھلواڑ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے آنکھ میں کانٹا چبھ گیا ہو اور حلق میں ہڈی پھنس گئی ہو. اب جو اس معاملے میں آ کے امام کی نصرت کرے وہ ناصر امام ہوا کرتا ہے. امام کی نصرت امر الہی میں ہوتی ہے. ابھی وہ نصرت کا مرحلہ ہی الگ ہے. ابھی پہلے ہی طے ہوں کہ ہم
امام کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ نصرت کریں، یا اس لیے جا رہے ہیں کہ امام سے ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں، اپنی جو تمنا ہے اور امان ان کو لے کے آئیں؟ ابھی تو ہمارے یہاں انہی چیزوں میں بحث ہوتی ہے کہ ارمان کیا ہے اور کیا مانگنا چاہیے اور کیسے ہے. قوم کام پہ لگی ہوئی ہے، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا. اس سے بلند ہو، تھوڑا سا آگے آئیں، دیکھیں کہ امام علی کیا چاہتے تھے، امام علی کس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنے کی دعوت دیتے تھے. امام علی ان حالات میں جب زندگی گزار رہے تھے اور آپ کے حق کو غصب کر لیا گیا تھا، اس وقت اس سے بڑی مظلومیت یہ تھی کہ کسی نے ان حالات پہ اعتراض نہیں کیا. یہ مظلومیت ہے امام علی کی. علی کو تنہا چھوڑ دیا، علی کا حق چھینا گیا، علی کا اقتدار چھینا گیا، علی سے حکومت چھینی گئی، علی سے خلافت چھینی گئی، اتنے سارے مظالم ہوئے، سب ہوئے. ان سارے حالات میں کسی نے آ کے علی سے کی نصرت نہیں کی، تنہا چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب اپنے اپنے میں مست تھے. لیکن ان لوگوں کو روز محشر جواب دینا پڑے گا. کسی نے آ کے علی کے حالات کے بارے میں علی کے سے درد دل بھی نہیں کیا، علی سے پوچھا بھی نہیں کہ کن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، مولا کیا مشکلات ہیں آپ کے ساتھ. نہ یہ کہ قیام کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، نصرت کے لیے کوئی بھی کسی بھی اپنے وظیفے پہ عمل نہیں کیا. اور نہ یہ کہ عمل نہیں کیا، نہ یہ صرف کہ عمل نہیں کیا، بلکہ آ کے علی کے لیے مصیبتوں میں اضافہ کیا. اتنے اور ایسے ایسے سوال کیے گئے کہ امام علی کو پریشان کیا گیا. جب یہ حالات گزرے، صدیقہ طاہرہ کے لیے حالات سخت تھے، صدیقہ طاہرہ نے حالات پہ اعتراض کیا، تو لوگوں نے آ کے علی سے سوال کیا کہ فاطمہ کیوں اتنا سخت بولتی ہیں؟ جس کو امر الہی کے کھونے کا احساس ہوگا وہ سخت بولے گا. کیا کھویا، اس کی قیمت تو معلوم ہونا چاہیے نا. جس کو قیمت ہی نہیں معلوم ہوگی وہ خود بھی سخت نہیں بولے گا اور دوسرے پہ بھی اعتراض کرے گا. جس کو نظام پہ پہنچنے والی چوٹ کا احساس ہوگا وہ سخت بولے گا. صدیقہ بذات الرسول ہیں. یہ احادیث یوں ہی نہیں کہی گئی ہے کہ جوش اور جذبات میں آگے کہہ دیا کہ ہماری بیٹی ہے. یہ اس لیے کہی گئی ہے تاکہ تائید رہے کہ اگر فاطمہ سخت بول رہی ہیں تو یہ فاطمہ نہیں سخت بول رہی ہیں، رحمت للعالمین کی سختی ہے. یہ امر الہی کو نقصان پہنچانا، چوٹ پہنچانا اتنا ہی ہے اہم مسئلہ کہ اس پہ سخت بولنا چاہیے. لوگ آگے اعتراض کرتے ہیں کیوں فاطمہ سخت بول رہی ہے؟ ارے تم فاطمہ سے زیادہ پہچانتے ہو، تم دین کو علی سے زیادہ پہچانتے ہو. اگر علی کی نگاہ میں فاطمہ زیادہ سخت بول رہی ہیں تو خود مولا کائنات گھر میں اعتراض کریں گے بیوی تھوڑا نارمل بات کیجیے. لوگ اپنی خواہشات کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے ذاتی معاملات کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں، اور فاطمہ اعتراض بھی نہ کریں اس پہ. پھر یہ کہ فاطمہ کیوں سخت بول رہی. بی بی مہاجر و انصار کے گھر میں جاتی تھیں کہ آؤ نصرت کے لیے باہر نکلو، تو اس پہ اعتراض ہوا کہ فاطمہ کیوں ان کے گھروں میں جاتی ہیں. علی کو جواب دینا پڑا. لوگوں نے آ کے علی سے سوال کیا فاطمہ کیوں سخت بولتی ہیں، فاطمہ کیوں ان کے گھروں میں جاتی ہیں، فاطمہ کیوں ہم سے ناراض ہیں. اس کا جواب تم دو کہ کیوں تم نے ایسا کام کیا کہ فاطمہ تم سے ناراض ہو. جو رسول کے اقوال ہیں یوں ہی نہیں ہیں، انہی ساری چیزوں کی بنیاد پہ ہیں. حتیٰ خود امام علی سے آگے پوچھا گیا کہ علی آپ نماز میں کیوں نہیں آتے، بجائے اس کے کہ علی کے معاملات میں حتیٰ جب صدیقہ کی شہادت ہو گئی اور امام علی نے دفن کر دیا، لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ کیوں فاطمہ کو رات میں دفن کر دیا. ان حالات میں نہ یہ کہ علی کی نصرت نہیں کی، علی کا ساتھ نہیں دیا، علی کے ناصر نہیں بنے، بلکہ علی کے لیے مشکل ساز بن گئے. علی کی زندگی میں سختیاں پیدا کر دی. علی کے جہاں اتنے سارے مسائل تھے، اتنا درد دل تھا، اس کے ساتھ ساتھ علی کے دل پہ مزید چوٹ پہنچائی. وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم آخری بات کو عرض کر کے اور آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں.
وہ لوگ کی جو دینداری کے جھوٹے دعوے دار تھے نا، کیونکہ دین کے معاملات سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے دینداری کا دعویٰ کرنا پڑے گا. اگر حاکم شام اپنے کو دیندار نہ ثابت کرتا تو ان سارے مقامات تک نہیں پہنچ سکتا تھا. نہیں پہنچ سکتا. باقی جتنے لوگوں نے حکومت اقتدار جو بھی غصب کیا جہاں تک پہنچے ان کو دکھانا پڑا کہ دیندار ہیں. وہ مجبوری ہے ان کی، نہیں دکھائیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. لہٰذا جو لوگ دینداری کے جھوٹے دعوے دار تھے انہوں نے خاندان عصمت و طہارت پہ بے انتہا ظلم کیا. یہ جو مصائب و آلام آپ سنتے ہیں وہ، اس کے علاوہ وہ کہ جو شاید ہم بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے ہیں، یہ سب انہی مظالم کی مثال ہے. صدیقہ کے دروازے پہ آ کے ہجوم لگایا، صدیقہ کے دروازے پہ آ کے دروازے کو جلایا، صدیقہ کے دروازے پہ آ کے جلتے ہوئے دروازے کو گرایا. بیوی کو تکلیف ہوئی، بیوی کو چوٹ لگی، گھر میں آگ لگی. رسول کی بیٹی زخمی ہوئی، فدق کو چھین لیا. دربار میں فاطمہ کو نعوذ باللہ طلب کیا گیا، فاطمہ سے گواہی مانگی گئی. یہ جو چوٹ ہوتی ہے یہ جسم کی چوٹ سے یقیناً زیادہ سخت ہے. فاطمہ کی پسلی کی چوٹ الگ ہے اور فاطمہ سے گواہی کا طلب کیا جانا الگ ہے. اور فاطمہ کے لیے امر الہی پہ نقصان پہنچایا جانا الگ. یقیناً یہ امر الہی کا تحفظ صدیقہ کے لیے اتنا اہم تھا کہ جس دن سے علی کے منصب اور عہدے کو چھینا گیا ہے، باقی جو زندگی بچی تھی صدیقہ کی، صدیقہ چین سے نہیں بیٹھی. اب آپ محسوس کیجئے کہ علی کتنے بے چین رہے ہوں گے. یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ ہمارے آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا، گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری میراث کو برباد کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کا جملہ کیا میراث ہے؟ میراث سے مراد یہ مال دنیا ہے. مال دنیا توقع سے زیادہ علی یوں ہی لٹا دیتے ہیں، اپنے لیے بچاتے ہی نہیں. دنیا تو کہتی ہے اپنے لیے روک کے باقی سب لٹا دو تو بہت بڑا سخی کہلاتا ہے. علی تو اس گھرانے میں ہے، علی کا تو وہ گھر ہے کہ جہاں اپنے لیے روکے بغیر راہ خدا میں لٹایا جاتا ہے. مال دنیا سے مطلب وہ چیز ہے، میراث سے مطلب مال دنیا ہے، وہ چیزیں نہیں. ہماری میراث کو برباد کیا جا رہا ہے، یعنی اسلام کو برباد کیا جا رہا ہے، رسول کی محنت کو برباد کیا جا رہا ہے، قرآن کے نظام کو برباد کیا جا رہا ہے، امر الہی کو برباد کیا جا رہا ہے. ایسی صورت میں سکون اور چین سے بیٹھنا نہ یہ علی کی سیرت ہے نہ یہ فاطمہ کی سیرت ہے. بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی. انشاءاللہ اس کے بعد کی جو گفتگو ہوگی وہ مولا کے پاس خطبے ہیں، وہ خطبے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، جس میں مولا کائنات نے اپنے حالات کو خود بیان کیا. نہج البلاغہ میں موجود ہیں وہ خطبے، اور ایسے بہت سارے خطبے ہیں. اور پھر ہم گفتگو کے اختتام پہ آپ سے گزارش کریں گے اور تاکید کریں گے پڑھیں نہج البلاغہ، پڑھیں، اور اس احساس کے ساتھ پڑھیں تو بعض اوقات ہو سکتا ہے نہج البلاغہ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں جب آپ ان حالات کو دیکھیں. مکتوبات میں امام علی نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا. ان سارے درد کے بعد پھر ابن ملجم کے ضربت کا درد علی کو کیسے محسوس ہونے لگے. 3 دن تک علی بستر مرگ پہ تھے. شب شہادت ہے نا، 19 کی صبح کو ضربت لگی. پوری رات علی کی عجیب حالت تھی. بار بار گھر کے صحن میں آتے تھے، کبھی آسمان کو دیکھتے تھے، کتنا وقت بچا ہے صبح ہونے میں. کبھی تاریخ پوچھتے تھے، بیٹا ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے. اسلام کتنا اہم تھا علی کے لیے. بات آئیے ذہن میں ایک عرض کرتے چلیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت خطبہ شعبانیہ رسول ارشاد فرما رہے تھے اور ارشاد فرماتے فرماتے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو پوچھا لوگوں نے کہ علی کیوں رو رہے ہیں.
کہا یا علی شقی ترین انسان آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کرے گا۔ کیا سوال کیا؟ رسول اللہ اس وقت ہم اپنے ایمان پہ باقی تو ہوں گے؟ کتنی فکر ہے علی کو اپنے ایمان کی، اللہ کے سامنے جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی۔ 19ویں کی صبح جب امام نے سحر کی اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ مسجد کی طرف جائیں، عزیزوں یہ صفات جمع نہیں ہوتے ہیں، ایک طرف سے اتنی شجاعت، اتنی طاقت، دوسری طرف سے اتنا رحم۔ اگر مرغابیاں بھی سامنے آئیں تو کہا بیٹا اگر ان کا صحیح مناسب انتظام نہ کر پانا تو ان کو آزاد کر دینا۔ آگے بڑھے، دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اس کو اکھاڑ کے کنارے رکھا اور علی مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ جو لوگ مسجد میں سو رہے تھے ان کو بیدار کیا کہ کہاں سو رہے، اٹھو صبح نمودار ہو۔ مصلی عبادت پہ آئے اور علی نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ عزادارو وہ قیامت کی علی جیسے جیسے نماز میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ قیامت کی گھڑی نزدیک ہوتی جا رہی ہے۔ امام علی آپ نے سر کو سجدے میں رکھا اور سجدے سے سر کو اٹھانا چاہ رہے۔ ابن ملجم کی جو ایک طولانی مدت سے دل میں اس تمنا کو البتہ کوفے میں آیا ہی اسی مقصد سے تھا، نہ نے کس کس مرحلے سے گزرا، نہایت مہنگی تلوار لے کے آیا تھا، نہایت مہنگے زہر میں اس تلوار کو بجھایا گیا تھا۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اس زہر کو پورے شہر پہ تقسیم کر دیا جاتا تو شاید وہ سب کو ہلاک کر دیتا۔ اتنے شدید زہر میں بجھی ہوئی تلوار، اور اس کو معلوم تھا کہ اگر آج ہمارا وار چوک گیا تو اب اس کے بعد ہم وار کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ وہ علی کی شجاعت سے واقف تھا، لہٰذا عزیزان محترم پوری طاقت سے اس نے پورا زور لگا کے علی کے سر پہ جو تلوار ماری، سجدے سے اٹھتا ہوا سر، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تلوار کا زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ جب طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے بکرے کی رگ کو سر میں ڈالا اور جو رگ کو نکال کے دیکھا کہ مولا وصیت کر لیجئے، اس لیے کہ اس میں مغز کے ٹکڑے چپکے ہوئے دکھ رہے۔ زخم اتنا گہرا ہو گیا تھا۔ عزیزان محترم یہ کہہ دینا آسان ہے کہ مولا وصیت کر لیجئے، لیکن کوئی زینب سے پوچھے کہ اس وصیت کی بنیاد پہ کیا گزر گئی، کوئی ام کلثوم سے پوچھے کہ خبر دے دی گئی کہ اب علی اس دنیا میں نہیں رہنے والے، علی کی شہادت کا وقت نزدیک۔ اتنا گہرا زخم علی کے سر پہ لگا، تلوار علی کے سر تک آئی۔ عزیزو نہ علی چیخے، نہ چلائے، نہ کچھ نہیں، صرف ایک جملہ کہا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ عزیزان محترم علی والا وہ ہے کہ جو اپنی کامیابی کو علی کے کامیابی میں تلاش کرے۔ عزیزو امام حسن آگے بڑھے، امام حسین آگے بڑھے، جس میں اطہر کو گلیم میں رکھا، لے کے گھر کی طرف آئے، وہ آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام۔ عزیزان محترم گھر میں آنے کے بعد طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے دیکھا سارے مراحل سے گزرے، ایک مرتبہ امام علی، نہ یہ کہ امام علی کو خود کچھ چہرے سے تکلیف کے آثار ہوں، خود روتے ہوں نعوذ باللہ، البتہ یہ الفاظ امام کے لیے مناسب نہیں، لیکن ہاں امام علی ایک ایک کو منع کر رہے ہیں، مت رو۔ امام حسن کو روتے ہوئے دیکھا کہ بیٹا حسن چپ ہو جاؤ، صبر کرو، زندگی تو آنے جانے والی ہے، بیٹا چپ ہو جاؤ، صبر کرو، خاموش رہو۔ امام حسین کو روتے دیکھا، بلا کے سمجھایا بیٹا چپ ہو جاؤ۔ بچے کس طریقے سے صبر کرتے ہیں جب اولاد نے یہ سنا ہو کہ اس کا علی جیسا باپ اس دنیا سے رخصت ہونے والا، کس طریقے سے صبر کرتے۔ امام علی صبر کی تلقین کر رہے ہیں، بیٹا حسن صبر کرو، خاموش ہو جاؤ، بیٹا حسین صبر کرو، خاموش ہو جاؤ، عباس صبر کرو، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن سب کو صبر کی تلقین کرنے والا جب اس نے زینب کو روتے دیکھا تو نہیں کہہ پایا صبر کرو، ایک مرتبہ آواز بلند ہو گئی، خود اپنی آواز سے رونے لگے۔ عزیزو علی آج آپ گھر کے اندر زینب کے آنسو نہیں برداشت کر پائے، مولا اسی کوفے میں جو مصیبتیں زینب
دو منزل ہے کہ جہاں پہ علی کی آواز نکلی، عزیزوں سوچیں کتنی قیامت کی منزل ہوگی۔ ایک وہ موقع کہ جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں، پسلی کے زخم کو دیکھا، برداشت نہیں ہوا، چیخ پڑے۔ ایک وہ موقع کہ جب زینب کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، زینب صبر کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔